امانت عشق از قلم عزا افروز قسط نمبر 6۔ کبھی کبھی ایک سچ ایک زندگی نہیں بلکہ کئی رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ شام کا دھندل کا آہستہ آہستہ رات کی سیاہ چادر اوڑھنے لگا تھا۔ شاہزین اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا کھڑکی سے باہر ڈوبتی روشنی کو دیکھ رہا تھا کہ فون کی ہلکی سی جھنکار نے اس کی سوچوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ وجدان کا پیغام تھا، ساتھ ایک تصویر، وہی گمشدہ فائل کا پہلا صفحہ۔ اس نے فون سکرین پر انگلی پھیری، تصویر کو بڑا کیا۔ الفاظ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے سامنے واضح ہوتے گئے۔ کیس آفیسر زیوا حاکم، سٹیٹس کانفیڈینشل۔ وقت جیسے اسی لمحے ٹھہر گیا۔ فون اس کے ہاتھ میں تھا مگر انگلیوں کی گرفت کمزور پڑنے لگی۔ دل کی دھڑکن کانوں میں اس شدت سے گونجی جیسے سینے کے پار نکل آئے گی۔ اس نے آنکھیں بند کی، پھر دوبارہ کھولی، جیسے چاہتا ہو کہ یہ نام بدل جائے، مٹ جائے، کوئی اور ہو۔ مگر نام وہی تھا، بے حس و حرکت، کسی سنگے میل کی طرح جو اب مٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ زیوا، اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ آواز میں ایسا درد تھا جو خود اسے بھی اجنبی لگا۔ اور پھر ایک ایک کر کے وہ تمام لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ وہ رات جب زیوا کی حالت نے سب کو خوفزدہ کر دیا تھا، اس کی وہ بے ہوشی، وہ خاموشی جو ہر بار سوال پوچھنے پر اس کی آنکھوں میں اتر آتی تھی، رشتے سے وہ انکار جو اتنی آسانی سے قبول کر لیا گیا تھا۔ ہر ٹکڑا، ہر لمحہ اب ایک ہی جگہ آ کر جڑ رہا تھا۔ کیا وہ کسی کو بچا رہی تھی یا خود اپنے ہی کسی گناہ کا بوجھ اٹھائے پھر رہی تھی؟ دل جیسے ایک فیصلہ سنانا چاہتا تھا مگر دماغ اب بھی ثبوت مانگ رہا تھا۔ آخر یہ صرف ایک صفحہ تھا، پوری فائل نہیں، پورا سچ نہیں۔ شاہزین چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ زیوا کے اپنے لبوں سے سنے، اس کی اپنی آواز میں، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر۔ وہ اٹھا۔ کمرے سے باہر ہوا میں ایک عجیب سی خنکی تھی، جیسے موسم بھی جانتا ہو کہ آج رات کچھ ٹوٹنے والا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس وقت زیوا کہاں ملے گی، لان میں، وہیں جہاں وہ ہمیشہ اکیلے میں جا بیٹھتی تھی جب دل بوجھل ہوتا۔ شاہزین نے کوٹ کندھوں پر ڈالا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ آج رات یا تو شاہزین کا یقین ٹوٹنے والا تھا یا اس کا دل۔ رات کا سکوت لاں پر چھایا ہوا تھا۔ درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر زمین پر عجیب سے سائے بن رہے تھے۔ زیوا ہمیشہ کی طرح وہیں بیٹھی تھی، ہاتھ میں کتاب، مگر آنکھیں الفاظ پر نہیں، کہیں دور خلا میں تھیں۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی، جب دل بوجھل ہوتا، جب اندر کوئی طوفان مچلتا، تو وہ یہیں آپ بیٹھتی، کتاب کو بہانہ بنا کر خود سے چھپنے کی کوشش کرتی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، شاہزین کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ تھی جو زیوا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہی مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ شاہزین آہستہ آہستہ چل کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظر اس کتاب پر پڑی جو زیوا کے ہاتھوں میں تھی۔ اس کی انگلیاں کتاب کے کنارے تک آئیں، ایک لمحے کو رکے، مگر ادلی ہی پل اس نے جھٹکے سے کتاب چھین کر زمین پر پھینک دی۔ ہماری زندگیوں کا سیاہ باب لکھ کر تم یہاں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی ہو؟ زیوا کے چہرے پر پہلے حیرت آئی، پھر ایک مصنوعی غصہ چڑھایا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ دوسروں سے بات کرنے کی تمیز بھول گئے ہو؟ شاہزین ہنسا، مگر اس ہنسی میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پاگل؟ ہاں، پاگل ہی تو بناتی آئی ہو تم مجھے آج تک، اور میں بنتا آیا ہوں۔ اس نے ایک قدم اور قریب آ کر آواز میں لرزتا ہوا غصہ لیے کہا، جھوٹ کی اوٹ میں خود کو چھپا رکھا ہے تم نے، اتنے مہینے، اتنے دن، اور میں اندھا بنا سب دیکھتا رہا۔ زیوا کے دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف اتر آیا، مگر پھر اس نے فوراً خود پر قابو پایا، چہرے پر سختی طاری کی۔ کوئی کام کی بات ہے تو بتاؤ،
ورنہ راستہ چھوڑو میرا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگی، مگر شاہزین نے فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اسے اپنے بالکل سامنے کھڑا کر لیا۔ نہیں زیوا، آج تم کہیں نہیں جاؤ گی جب تک سچ نہیں بتاؤ گی۔ زیوا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر شاہزین کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شاہزین کی آواز اب دھیمی مگر زیادہ خطرناک ہو گئی، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ یہ بات تو تم خود بھی سمجھ چکی ہو کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں، اور اب تم انجان بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ کب تک زیوا؟ کب تک یہ ڈرامہ چلاؤ گی؟ زیوا کی زبان لڑکھڑا گئی، الفاظ حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ مجھے نہیں پتا تم کیا بات کر رہے ہو شاہزین۔ شاہزین نے دوسرے ہاتھ سے فون نکالا اور اسکرین اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ اس کا اپنا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا۔ نہیں پتا؟ تو یہ دیکھ لو، اب بھی کہو گی کہ نہیں پتا؟ زیوا نے فون کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی اس کی نظر اسکرین پر پڑی، اس کے چہرے کا رنگ یکایک اڑ گیا۔ سانس جیسے سینے میں کہیں اٹک گئی۔ آنکھیں اس اسکرین پر جم کر رہ گئیں، ساکت، بے حرکت، جیسے وقت رک گیا ہو۔ ہاتھ سے وہ گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی، جس سے وہ چھوٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات کی تنہائی میں وجدان اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا، ہاتھ خالی، بس ریلنگ پر ٹکے ہوئے، نظریں دور افق پر جمی تھیں۔ ذہن بار بار صبح کی اس ملاقات کی طرف لوٹ رہا تھا۔ شاہزین کی آنکھوں میں وہ چبھن، وہ کشمکش جو اس نے برسوں کی دوستی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور فیضان کا نمبر ملایا۔ جی سر۔ فیضان، وہ رپورٹ جو میں نے شاہزین کو دینے کے لیے کہا تھا، وہ اس تک پہنچا دی تھی؟ جی سر، بالکل، اب تک اس کے پاس پہنچ چکی ہوگی، میں نے خود اس کے موبائل پر بھیجی تھی۔ ٹھیک ہے، اب وہ رپورٹ مجھے بھی سینڈ کرو۔ آپ کو بھی؟ ہاں فیضان، مجھے بھی۔ میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر فرقان کا اصل قاتل کون ہے۔ جی سر، بھیج دیتا ہوں۔ کال بند ہوئی۔ چند ہی سیکنڈز میں فون پر پیغام کی جھنکار سنائی دی۔ اس نے فون اٹھایا، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ فائل کھولی، مگر جیسے ہی اسکرین پر پہلا صفحہ نمودار ہوا، وہ مسکراہٹ پتھر بن گئی۔ زیوا حاکم؟ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ اسے آج بھی یاد تھا، وہ 10 سال کی عمر میں تھا، جب اس کا گھر شاہزین کے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ ہر شام اسکول سے آ کر وہ سیدھا اسی لان میں پہنچ جاتا۔ شاہزین، وہ خود اور ایک چھوٹی سی شرارتی زیوا، تینوں گھنٹوں کرکٹ کھیلتے، درختوں پر چڑھتے، اور جب بھی شاہزین آؤٹ ہوتا تو زیوا سب سے زیادہ ہنستی، چڑھاتی، معصوم کہکہے لگاتی۔ بے فکر شامیں، وہ تینوں بچپن کے سب سے پکے دوست تھے۔ زیوا، جو ہمیشہ سب سے پہلے معافی مانگتی تھی جب کسی کا دل دکھاتی۔ زیوا، جو ایک چیونٹی تک کو نہیں مارتی تھی، اسے احتیاط سے اٹھا کر باہر چھوڑ آتی تھی۔ وہی زیوا، ایک قتل میں ملوث؟ وجدان کے ہاتھ سے فون تقریباً چھوٹے چھوٹے بجا۔ اس کا سانس رک سا گیا، سینے میں ایک عجیب سا بوجھ اترنے لگا۔ یہ ممکن نہیں، یہ زیوا نہیں ہو سکتی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں نے اسے بڑا ہوتے دیکھا ہے، میں جانتا ہوں وہ کیسی ہے۔ وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتی، کبھی نہیں۔ مگر جتنا وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتا، اتنا ہی وہ فائل کا صفحہ اس کی آنکھوں کے سامنے واپس آ جاتا۔ ثبوت اپنی جگہ چیخ رہے تھے، اور بچپن کی یادیں اپنی جگہ ضد کر رہی تھیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے، ناممکن ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر رک گیا، شیشے پر اپنا دھندلا سا عکس دیکھتے ہوئے۔ اگر یہ سچ ہے تو وہ معصوم لڑکی جسے میں نے بچپن سے جانا، اتنی بڑی بات کیوں چھپا رہی ہے؟ اور اگر یہ سچ نہیں تو پھر یہ ثبوت اس کی طرف کیوں اشارہ کر رہے ہیں؟ اس نے فون دوبارہ اٹھایا، شاہزین کا نمبر تلاش کیا، مگر انگلی کال بٹن پر جا کر رک گئی۔
مجھے شازین سے بات کرنی ہوگی، مگر پہلے مجھے خود سچ جاننا ہوگا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وجدان نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ فیضان کا نمبر ملایا۔ جی فیضان، جو رپورٹ تم نے بھیجی ہے وہ بالکل صحیح ہے نا؟ تم نے اچھی طرح تحقیق کی تھی، پکی بات؟ یس سر، میں نے بالکل اچھے سے تحقیق کی تھی، ہر پہلو چیک کیا ہے میں نے۔ اچھا بتاؤ، شازین نے چیک کر لی ہے یا نہیں؟ جی انہوں نے تو چیک کر لی۔ وجدان نے ہونٹ بھینچے۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب کشمکش سی چل پڑی۔ اچھا ایک کام کرو، پھر سے اس بارے میں تحقیق کرو۔ دیکھو فیضان، کیا کوئی خامی رہ گئی؟ کوئی راستہ جو ہم نے مس کر دیا ہو؟ سر وہ سب راستے دیکھے جا چکے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں دوبارہ سب کچھ چیک کر لوں؟ ہاں کر لو، مجھے یقین چاہیے فیضان، مکمل یقین۔ جی بالکل سر، ابھی کرتا ہوں۔ کال بند کرتے ہی وجدان نے فوراً دوبارہ فیضان کا نمبر ملایا۔ فیضان، 10 منٹ میں مجھے شازین کی لوکیشن چاہیے۔ ابھی نکالتا ہوں سر۔ کال بند کرتے ہی وجدان نے خود شازین کو کال کی۔ فون بجتا رہا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے فوراً گاڑی کی چابی اٹھائی اور گارڈ کو آواز دی، گاڑی نکالو، ابھی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ دل میں ایک ہی خوف بار بار دستک دے رہا تھا، اگر مجھے دیر ہو گئی تو شاید سب کچھ ختم ہو جائے۔ فون ابھی بھی شازین کے ہاتھ میں تھا۔ فون کی مدھم روشنی میں اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں، ٹوٹا ہوا یقین، عذر کا احساس، اور وہ محبت جو اب بھی مرنے سے انکاری تھی۔ شازین نے آہستہ سے فون نیچے کیا، اپنی آواز کو مشکل سے سنبھالتے ہوئے ایک ٹوٹا ہوا سرگوشی نما جملہ ادا کیا، بس اتنا بتا دو زیوا، کیا میں نے کبھی تم پر یقین کر کے غلطی کی؟ زیوا نے آنکھیں بند کیں، اس کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے رخساروں پر بہنے لگے، اور جواب ابھی بھی نہیں ملا تھا۔ اور اسی وقت شہر کی دوسری سمت سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس تاریکی چیرتی ہوئی سنسان سڑک پر تیزی سے اس گھر کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ وجدان کی گاڑی، جو نہ جانے کس انجانے خوف کے تحت وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش میں تھی، مگر کیا وہ وقت پر پہنچ پائے گا؟ یا تقدیر اس سے پہلے اپنا فیصلہ سنا چکی ہوگی؟ قسط ختم۔